شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ نمبر 1، اصلاح اخلاق، انسان کو اندر سے بدلنا، ان کے اندر ایمان، تقوی، حیا کی آبیاری۔ دوسرا، تعزیز قوانین ان شریر لوگوں کے لیے جن کی تربیت محض تقوی اور خوف الہی سے نہیں ہوتی، ان کو جرائم پر سزا دی جاتی ہے تاکہ باقی معاشرہ ان غلط کاریوں سے محفوظ رہے، مثلاً زنا کی سزا۔ تیسرا، انسدادی تدبیر جن میں عورتوں اور مردوں کے لیے دائرہ کا رکعتین، خاندان کی تنظیم اور خاندان کے گرد حفاظتی احرار کا تعین ہے۔ اس میں گھر کے اندر لباس و ستر کے احکام اور باقی کے لیے حجاب کے احکام شامل ہیں۔ لباس و حجاب کے ان احکام کو اسلام کے مکمل معاشرتی نظام کی عمارت کے لیے ستون کے طور پر دیکھا جائے تو ان کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ لباس کے مختصر احکام سورۃ الاعراف اور سورۃ الاحزاب میں دیے گئے ہیں، جبکہ مرد و خواتین کے اخلاق و کردار کی اصلاح اور گھر کے اندر کے ستر و لباس کے مفصل احکام سورۃ النور میں دیے گئے ہیں، جن کے بارے میں سید قطب شاہد لکھتے ہیں: یہ سورۃ نور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض کا ذکر ہوا ہے۔ اس سورت میں جو نفسیاتی، اخلاقی، اعلیٰ اصول و ضوابط اور اجتماعی قوانین واضح کیے گئے ہیں وہ نور ہی نور ہے۔ اس سورت کا محور مومنین کی اخلاقی تربیت ہے۔ اخلاقی معیاروں کو اس قدر بلند کرنا مقصود ہے کہ وہ شفاف بن کو اللہ کے نور کا حصہ بن جائیں، جو نور السماوات والارض ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات روشن ہے۔ آسمان روشن، زمین روشن، انسانی نفس روشن، روح اور اخلاق روشن، خاندان اور معاشرہ روشن۔ اللہ حافظ۔